اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے. دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں, معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں, اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے, یار کون ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں. اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی. حضور نے نصیحت فرمائی, فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں. تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے. دوستی اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ و ابغض للہ, پیار بھی کر اور بغض بھی. اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ. بغض بھی ایمان ہے. بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا بغض رکھ, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میں بغض بھی رکھ. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ. اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے, اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک. فقد استکمل الایمان, تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے, خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود. یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا, اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا. میں تھوڑے دوست بناتا ہوں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, بلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل, پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی, ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں, ٹوٹتی ہے. اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے, آدھی تیری ہیں آدھی میری ہے. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں, خلوص پر دوستانہ لگائیں, محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا, اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں, اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی, 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے, ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی, اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں, حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں, محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں, میں غلام ہوں, میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے، اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ